بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی شب اور پہلی ہی مقدس شب، اس شب نے ثابت کر دیا ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ یہ ثابت کیا ہے کہ ہر جوڑا عرش پہ نہیں بنتا، وہی جوڑا عرش پہ بنتا ہے جو عرش پہ رہتا ہے۔ یہ قطعاً یہ غلط ایک مثال دی جاتی ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں کے جوڑے بھی عرشوں پہ بنے تو پھر اگر یہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیا؟ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ رہتا ہی عرش پہ تھا۔ دو منفرد سی معراجیں ہیں رسول کی، ویسے تو کئی معراجیں ہیں رسول کی، علماء نے ہر معراج پہ بڑی بڑی شرح لکھی ہے، کسی نے 120 تعداد لکھی، کسی نے 122 تعداد لکھی۔ اتنی دفعہ رسول عرش پہ گئے اور معراج، لیکن دو منفرد سی معراجیں ہیں۔ ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ دی گئی ہے اور ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ مانگی گئی ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک معراج پہ کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے زہرہ عطا کروں گا۔ اور یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر معصومین گزرے ہیں، ایک بھی عقد عرش پہ نہیں ہوا، کوئی نکاح عرش پہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نکاح پہ فرش پہ پڑھا گیا۔ ایک ہی نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اگر اہل ملتان مجھے کہیں کہ اس میں دنیا کو کوئی مثال اور کسی دلیل سے ثابت کر، کیا نص ہے کہ علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا ہے؟ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے۔ تو بیٹھا ہے جو آج کی رات کے جشن سن سکے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، علمدار شادی نکاح بنتا ہی نہیں تھا، زمین پہ ہوتا کیسے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب۔ یہ نکاح ہوا ہی عرش پہ، اسے پڑھائی خود رحمان نے۔ یہ واحد عقد ہے جسے خود رحمان نے پڑھا ہے۔ حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، آدم اور حوا کی تزویج ہوئی ہے، خدا نے خود عقد نہیں پڑھا، ایک نور ظاہر ہوا جس نے آدم کے عقد کے سیغے پڑھنے شروع کیے۔ آدم و حوا کا عقد پڑھا گیا، کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر کروں گا، دو برابر کے گواہ کھڑے ہو گئے۔ ایک حوا کی طرف سے آ رہا ہے، ایک آدم کی طرف سے آ رہا ہے۔ آواز آئی آدم حق مہر کیا دے گا؟ اس نے کہا ہاتھ سے کیا کچھ نہیں، کمایا کچھ بھی نہیں، زمین پہ بھیجے گا، جو کہہ دے گا وہ دے دوں گا۔ فرمائے وہ تو غیر معجل ہے۔ جو اہل زبان تشریف فرما ہے، معجل کون سا ہے؟ جو موقع پہ ادا کرے گا وہ کون سا کہے گا میرے مالک میرے پاس کچھ ہوتا میں موقع پہ ادا کر دیتا، سارا غیر معجل رہنے دے۔ فرمایا سارا غیر معجل رہنے دوں گا تو پھر اصول بن جائے گا کہ نکاح میں حق مہر ہو گئی غیر معجل، تمہیں کچھ موقع پہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا موقع پہ ادا کرو؟ فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مالک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا 5 دفعہ ان پہ درود پڑھ دے، میں حق مہر معجل جو تیرے نکاح کے لیے بڑے ہیں ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود
درود پڑھ دے آدم اور حوا کے نکاح پہ حق مہر آل محمد پہ درود کی شرط رکھی گئی تھی. 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھا. خدا نے فرمایا اب حوا تجھ پہ حلال ہو گئی ہے کیونکہ تو نے حق مہر موقع پہ ادا کر دیا ہے. اس لیے یہ درود آدم اور حوا کی نسل پہ ماں کی طرف سے بھی قرض ہے, باپ کی طرف سے بھی قرض ہے. جو درود پڑھتا ہے وہ آدم کا حلالی بیٹا ہے, جو درود کاٹ دیتا ہے یہ آدم کا حرامی بیٹا. جو حلالی ہوگا وہ درود پڑھے گا, وہ درود پڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ میں نسل آدم ہوں. یہ درود پڑھ کے وہ آل محمد پہ احسان نہیں کر رہا, ماں باپ کا قرضہ اتار رہا ہے. لیکن حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا, سیدہ کا عقد خود خدا نے پڑھا. کیا کہنا سیدہ تیرے عقد کے, کیونکہ آج کی شب بڑی مقدس سی شب ہے, بڑی پاکیزہ سی شب ہے, بڑی متبرک سی شب ہے. اس متبرک شب کے پورے کا پورا فیض حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ جی, سب کو مبارک ہو, خود وقت کے امام کو مبارک ہو. ہم سارے اپنی زبان سے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اپنے چھوٹے سے عقیدے پہ بارگاہ کے امامت میں تھوڑے سے الفاظ پیش کرتے ہیں, وہ قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے یہی مبارک ہو جائے گی. خدا نے جسے سیدہ کے دروازے پہ رشتے کے لیے بھیجا تھا, وہ کوئی زمین سے کوئی مرد نہیں چنا تھا. خدا نے کہا کہ مجھے دروازہ امیر المومنین پہ کسی کو بھیجنا ہے تاکہ پتہ چلے یہ خبر فرش سے نہیں آئی, یہ خبر عرش سے آئی, یہ خبر آسمان سے آئی ہے, مجھے کسی کو بھیجنا ہے. خدا نے اتنا کہا تو سورج نے کہا میرے مالک حکم کر, میں علی کے دروازے پہ جاؤں. فرمایا آج رشتے کی بات ہے, جلنے والے کا کوئی کام نہیں. کیا کہنے ملتان والوں, تمہارے عقیدے کو سلام. جلنے والے کا کیا کام ہے, چاند آگے بڑھا میرے مالک مجھے بھیج دے. فرمایا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا میں علی کے دروازے پہ جا کر رشتے کا پیغام لے کے جاؤں. فرمایا ضرور بھیج دیتا, تیری چاندنی بھی بڑی ٹھنڈی ہے, چہرہ بھی بڑا حسین ہے, لیکن تیرے چہرے پہ آج داغ ہے. مجھے کوئی بے داغ چاہیے, مجھے کوئی ایسا چاہیے جو زہرا کے دروازے پہ جائے. کبھی کوئی تارا اٹھتا ہے, کبھی کوئی ستارہ اٹھتا ہے, یا زہرا ستارہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہوا عرش پروردگار کا طواف کر رہا تھا. زہرا ستارے کا مقدر جا گیا, خدا نے اذن دے دیا, زہرا ستارہ عرش سے چلا دروازہ امیر المومنین کی طرف بڑھا. ادھر سیدہ نے نگاہ کی, عرش آتا ہوا دروازہ دیکھا, تارے کو دیکھتے زہرا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ تسبیح الہیہ میں مشغول تھی, یہ تارا امیر المومنین کی چھت پہ آ کے رکا, اس نے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا. زہرا کی آواز آئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ادھر تارا علی کے دروازے پہ گر گیا, آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ اس مقدس شب پہ اہل ملتان تارے کے دروازے پہ جا کے تخیل سے پوچھتے ہیں زہرا ستارہ, جب اللہ نے حکم دے دیا تھا تو عرش سے آیا تھا, تو سیدھا علی کے دروازے پہ آتا, تو نے علی کی چھت کا طواف کیوں کیا؟ زہرا ستارے کی آواز آئی اگر میں سیدھا علی کے دروازے پہ گر جاتا 14ویں صدی کا مولوی بھونک دیتا, ٹوٹا تھا گر گیا, ٹوٹا تھا گر گیا, ٹوٹا تھا گر گیا. میں نے طواف کر کے بتایا ٹوٹا ہوا نہیں آیا, بھیجا ہوا, بھیجا ہوا آیا, ٹوٹ کے نہیں گرا, طواف کر کے گرا. اور یہ علی کے دروازے پہ اہل زبان سے ابداد لینے لگا, سیدان شاہ جی علمدار شاہ جی, یہ علی کے دروازے پہ پھر ایسا غروب ہوا کہ اسے طلوع کی آرزو ہی نہیں رہی. جو ویسے بھی ان کے دروازے پہ آ کے رک جائے نا, پھر وہ رک ہی جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کا بھیجا ہوا تارا ہر دروازے پہ جا کے رک جاتا ہے؟ اور پھر خدا نے قرآن میں اس تارے کی قسم کھا دی, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, مجھے قسم ہے اس ستارے کے واقع ہونے کی, اس کے سجدے میں گرنے کی, اس کے نازل ہونے کی.
اور ستارہ جب بھی آیا ہے یہ انہی کے دروازے پہ آیا ہے. بس یہی وہ ستارہ ہے جو لوگوں کے مقدر میں بن کے چمکتا ہے. میرے 11ویں نویں امام سے پوچھا گیا تھا، شہنشاہ سے پوچھا گیا، میرے مالک آپ کی جدہ معصومہ کا عقد خدا نے پروردگار نے عرش پہ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا گیا؟ امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ جاری کیا. اتنا بہترین خطبہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کعبے کی پیشانی پہ لکھنے چاہیے. امام نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری جدہ کیا ہے؟ اصلی اسلم سلام علی عبد الصالح. یہ وہ ہے جس پہ میں ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں اور مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں. سلام علی، میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا. اب میری مجبوری بن گئی ہے، واللہ بخدا میری شری مجبوری بن گئی ہے کہ اب میں اس میں اپنی خطابت کے لفظ ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں اپنے جملے نہیں ڈالے جاتے. اب کیونکہ میں نے بادشاہ کا خطبہ شروع کر دیا، اب اس میں اپنی خطابت کیا ڈالوں جب سامنے بول ہی نہج البلاغہ کا بیٹا رہا. میں لفظ تبدیل کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن تبدیل نہیں ہوتا، قرآن تلاوت ہوتا ہے. میں لفظ ارسال کرتا رہوں گا، جہاں جہاں جس کا حق بنتا ہے مجھے اسے جگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ وصول کرتا رہے گا. فرمایا میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے سانے کو سلام کرتا ہے. امام صحیفۃ العصمت والعصمت الطہارت، میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے. اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے، صحیفے نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. امام کا اگلا جملہ سننا اور عقیدے کو آج کی رات یوں سکون ہوگا. امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ طاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی. مطہرات تو کئی ہیں نا جی، پانی مطہرات میں سے پانی پاک کر دیتا ہے، زمین کی رگڑ پاک کر سکتی ہے، سورج کی روشنی پاک کر دیتی ہے، آگ کی تپش پاک کر دیتی ہے. فرمایا نہیں، مطہرات تو عام سے مل جاتی ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے. فرمایا یہ طاہر کو پاک نہیں کرتی، یہ طہارت کو پاک کرتی ہے. امام نے جملہ کہا، سائل کا جسم تھر تھر کانپا. امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میری جدہ کی عزت کو؟ جبریل و مسکین و جنابہا ومیکائیل و سائل بابہا واسرافیل و عبد ترابہا واسرائیل و عدو و اصحابہا. جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. کہاں جا کے پڑھیں؟ کس پبلک میں جا کے پڑھیں؟ کہاں جا کے یہ عرفانیات سنائیں؟ فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. مسکین کہتے ہیں کمتر، مسکین کہتے ہیں حقیر، مسکین کہتے ہیں محتاج کو، مسکین کہتے ہیں چھوٹے کو. امام فرماتے جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، استاد الملائکہ، جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے. جبریل و مسکین و جنابہا ومیکائیل و سائل بابہا. میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو. یہ نام ان فرشتوں کے ہیں جو آپ نے سنے ہیں. میکائیل اللہ کا فرشتہ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ رزق بانٹتا ہے. اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں دیتا، یہ سرا سے سریا تک جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق سانس لے رہی ہے، رزق پہنچانے کی ذمہ داری میکائیل کی ہے. خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں پیمانہ ہے، تو نے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے حصے کا رزق پہنچانا ہے. آج کی رات بھی آپ کے دل میں یہ بات اثر نہیں کرے گی. خدا کہتا ہے کہ میکائیل پوری کائناتوں کو بانٹتا ہے. امام فرماتے ہیں میری دادی سے مانگتا ہے. میکائیل و سائل اور بابہا. بسم اللہ.
میکائیل ان کے دروازے کا اسرائیل عدو اصحابہا، اسرائیل ملک الموت، اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن۔ زہرا کے دشمن کا دشمن اسرائیل نہیں، زہرا کے دشمن کا دشمن خود خدا ہے۔ حجاب کا انکار ذات کا انکار ہے۔ سیدہ اللہ کا حجاب ہے۔ فرمایا اسرائیل اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ اسرافیل و عبد و ترابیا، 2 یا 3 لائنیں میں نے شرح کی ہے، یہ چوتھی لائن پہ میں معذرت چاہوں گا، میں شرح نہیں کروں گا۔ میں شرح کروں گا تو پھر میرا خیال ہے کہ میں ملتان میں دوبارہ پڑھ نہیں سکوں گا، تو اہل عرفان سے جا کے اس کی شرح پوچھ لینا۔ امام فرماتے اسرافیل اس کی مٹی کا عبد ہے۔ مالک حسین عزت کون سی سیدہ پڑھی ہے لوگوں نے ابھی؟ کون سی سیدہ پڑھ رہے ہو؟ بچوں کو کون سی زہرا سنا رہے ہو؟ ایک چکی پیسنے والی خاتون سنا رہے ہو؟ کیا عظمت سیدہ بچوں کو دی جا رہی ہے؟ منبر کی علمی غربت ہے، تم نے فضیلت سیدہ پڑھی ہوتی تو آج ملعون نہ پیدا ہوتے۔ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ چکی پیسا کرتی تھی، معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ غربت کے علاوہ خود شیعوں نے لکھ دیا۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ ایک مشکیزہ، ایک مٹکا، ایک چٹائی۔ تیرے جیسے کمی کی جرت کیا ہے زہرا کے جہیز پہ نظر آ لے؟ تو کن چیزوں کا موازنہ کر رہا ہے سیدہ سے؟ کیا لے کے گئی سیدہ؟ واجب تھا رسول پہ، واجب تھا سیدہ کا عقد علی سے کرنا۔ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ چچا کا بیٹا ہے، بھائی ہے، اچھے تعلقات ہے، رشتہ کر لیتے، نہیں۔ میں سنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ بندے سیدہ کے رسول کے دروازے پہ آئے تھے سیدہ کی نسبت کے لیے۔ رسول کا ایک جواب تو میں سنی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ رسول کا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا سیدہ سے نسبت چاہتے ہیں۔ رسول کے تیور بدلے۔ اب یہ جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ جملہ تمہیں جھنجھوڑ دے۔ رسول نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سیدہ کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ اب آگے سے جو جواب دیا انہوں نے وہ جواب سننا۔ انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، چاند 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کرنے کا اختیار ہے، اور بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ ملتان والوں اتنی قیمت دینا جتنی بنتی ہے۔ رسول نے کہا بدبختوں بیٹی مسلمان ہوتی رشتہ کسی مسلمان کو دے دیتا، معصوم میں نہیں بناتا وہ بناتا نہیں ہے، بیٹی معصومہ ہے، عصمت کے قوانین وہ بناتا ہے۔ میرے نویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کو 2 معراجیں ہوئی، ایسی جس کا تعلق فقط سیدہ سے تھا۔ مولا وہ کب فرمایا؟ پہلے جب خدا نے سیدہ کو عطا کرنے کے لیے ہمارے نانا کو عرش میں بلایا، اور بغیر جبریل کے وسیلے کے خدا نے بالکل پردہ وحدت کے قریب کھڑا کر کے کہا انا آتینا۔ تحقیق ہم تمہیں کوثر عطا کرنے والے۔
रसूल ने फरमाया कि नौज़ल कुरानैन जद्दना, मेरे नाना पे 2 कुरान नाज़िल हुए थे। बोला कौन से? फरमाया एक कुरान वो जो पढ़ा जाता है जो किताब की सूरत में, दूसरा कुरान वो जो इस कुरान के अंदर छुपा है इस्मत की सूरत में, जिससे मुराद मेरी दादी ज़हरा। फरमाया पहला कुरान, बिल्कुल इरफानी बातें, बिल्कुल दाद से बेनियाज बातें। फरमाया पहला कुरान जबरील के जरिए से आया। मेरी जद्दा सैयदा वो कुरान है जिसमें खुदा ने जबरील को भी नहीं रखा, ये खुद रसूल को अता किया। साहिल ने कहा मौला जब पहला कुरान जबरील के हाथ आ गया था तो ये कुरान जबरील के हाथ कहां? सतर पढ़ूं तो दिल करता है या उड़ जाऊं।